بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن والعلل زیادۃ و نقص. پہلے تو یہ سمجھنا کہ علل جو ہے نا وہ زیادتی بھی ہے، اور زیادتی کی صورتیں آئی ہیں تین: ترفیل، یہ زیادتی کی صورتیں ہیں کہ آخر میں ایک حرف دو حرف کا اضافہ کیا تو وہ کیا ہے ترفیل. ایک کا اضافہ کیا تو دو قسمیں ہیں. صرف وہ جو اضافہ کیا ہے جس کے آخر میں اس کے آخر میں وتد مجموع ہے تو یہ اگر سبب خفیف ہے تو ہے ایک کا اضافہ. تو اضافہ جو ہوتا ہے علل کے ذریعے یا دو حرفوں کا، تن کا یا نون ساکن کا. تن کا تو اس کا جو اصلی نون ہے اس کا جو ترفیل میں، تسجیل میں، تسبیغ میں جو اصلی نون ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے. ان تینوں صورتوں میں اصلی نون الف سے بدل جاتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دوسری صورت کہ علل زیادتی ہے اور علل نقص ہے. علل اب نقص کی صورت ہے. اب یہ ساری صورتیں اب نقص کی آنی ہے. سمجھے؟ فَذِهَابُ سَبَبٍ خَفِيفٍ، وزن شعری کی مجبوری کی وجہ سے پورے سبب خفیف کو لے جانا، اس کا نام ہے حذف. اس کا نام ہے یہ علل جو نقص ہے نا، اب اس کے نام شروع ہیں. جی کیا کہ جی وزن شعری کی مجبوری کی وجہ سے سبب خفیف، ساری باتیں وزن شعری کی مجبوری ہے. سبب خفیف کا حذف کر دینا، اس کا نام ہے حذف. حذف کیا نام ہے؟ حذف. کمی کر کے علت کی 9 قسمیں ہیں. کمی کر کے علت کی 9 قسمیں، اضافہ کر کے 3 قسمیں، 9 تے 3 12، علت کی 12 قسمیں ہوں گی. ضعاف کی 8 اور 8 4 یہ کتنی 12 تے 12 14. اچھا بھی قسم جی جڑے شعر ہوتے ڈنڈے ماری دینے کل 24. ضعاف مفرد 8 مرکب 4 علت زیادتی کے ساتھ 3 قسم، علت حذف کے ساتھ تو دونوں 12 قسمیں، کل 24 قسمیں ہوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 حذف. کیا؟ جز کے آخر سے سبب خفیف کو ساکت کرنا. جز کے آخر سے سبب خفیف کو ساکت کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ مفاعیلن کے آخر میں جو لن ہے یہ کیا ہے؟ سبب خفیف. اس پورے کو حذف کیا تو بن گیا. مفاعیل، اب مفاعی کا وزن مستعمل نہیں ہے، اس کو ہم وزن کریں گے فعولن کے. کس کے؟ تو مفاعیلن حذف کی وجہ سے شعر میں اس کا وزن ہوگا مفاعیلن پر. جب حذف طاری ہوگا تو اس کا وزن ہو جائے گا فعولن. فعولن. اور علل اور علل نقص ہے. نقص عطف پا کے سمجھا گی. پس بس ذہاب میں نہیں ختم کرنا. پس ذہاب سبب خفیف کا سبب خفیف کا حذف ہے. جی اور علل نقص ہے، پس ذہاب سبب خفیف کا حذف ہے. واہ واہ وَهُوَ مع العصب قطع. قطف. ذہاب سبب خفیف کا عصب کے ساتھ. ذہاب سبب خفیف کا عصب کے ساتھ. عصب کیا ہے؟ 5ویں کو ساکن کرنا. 5ویں کو تاریخ و ساکن آخر سے سبب خفیف کو حذف بھی کریں اور 5ویں کو ساکن بھی کریں. یوں کریں.
اس کا نام کیا ہے؟ قطفن ہے. کیا کہ جی قطفن آخر سے سبب خفیف کو حذف بھی کریں، بسم اللہ جز کے آخر سے الرحمن سبب خفیف کو حذف الرحیم. بھی کریں اور پانچویں متحرک کو ساکن بھی کریں تو اس کا نام ہے قطفن. اور دیکھو درو قطفن حذف و عصب کو جمع کرنا ہے جی، کیونکہ وہی سبب خفیف کا حذف ہی تو حذف ہے. حذف و عصب کو جمع کرنا یعنی جز کے پانچویں متحرک کو ساکن کرنا، آخر سے سبب خفیف کو حذف بھی کرنا ہے اور جز کے پانچویں متحرک کو اور آخر سے سبب خفیف کو گرانا. یہ دونوں کام کرنے کا نام کیا ہے؟ قطفن. مفاعلاتن میں تن کو حذف کیا، لام کو ساکن کیا پانچویں کو، تو بن گیا مفاعل. کیا بن گیا؟ چونکہ یہ مستعمل نہیں ہے اس کو ہم وزن اس کا جو ہے مستعمل ہے وہ لے ہے، تو وہ کیا ہے؟ مفاعل فعول برابر ہیں کہ نہیں؟ ایشا بس ایک فراق نہیں ہے جو کچھ پڑھے تھے بچے. حذف اور عصب کو جمع کرنا یعنی جز کے پانچویں متحرک کو ساکن کرنا اور آخر سے سبب خفیف کو ساکن کرنا. جیسے مفاعلاتن سے آخر سے سبب خفیف تن کو گرایا اور پانچویں متحرک لام کو ساکن کیا تو مفاعل ہو گیا. اب چونکہ یہ غیر مستعمل ہے، جب مستعمل پر لے گئے تو فعول ہو گیا. منع کرو. اور نقص وہ نقص نقص نہ استغفر اللہ. اور حذف مع العصب قطف ہے جی. اور حذف مع العصب قطف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. اس کو ساکن کتنے آگے؟ دو، کون سے؟ حذف اور قطف آخر سے سبب خفیف کو صرف حذف کرنا کرنا، اس کا نام ہے حذف. اور پانچویں کو ساکن بھی کرنا. اس کا نام ہے قطف. آگے وحذف ساکن الوتد المجموع واسکان ما قبلہ قطع. جز کے آخر میں وتد مجموع ہے. کون وتد مجموع؟ وتد مجموع کون ہوتا ہے؟ متحرک ثالث ساکن، اول ثانی متحرک تیسرا ساکن. تیسرا ساکن. تو حذف و ساکن الوتد، وتد مجموع کا جو ساکن ہے نا تیسرا، اس کو حذف کرنا اور جو اس کا ما قبل ہے جو پہلے دو متحرک تھے ان میں جو دوسرا ہے اس کو ساکن کرنا. وتد مجموع کے آخر کو حذف کرنا اور اس سے پہلے کو ساکن کرنا. اس مجموعے کا نام ہے قطع. کیا کہ جی جز کے آخر سے وتد مجموع کے ساکن حرف. اب یہ جن میں یہ ہوگا ان میں جاری ہوگا، باقی میں نہیں ہوگا. جن میں آخر میں یہ ہوگا جی. اب پہلا جو ہے وہ اس میں ہوگا جس کے آخر میں وتد خفیف ہے. جن میں وتد خفیف نہیں ان میں یہ دو جاری نہیں ہو سکتے. کون سے؟ حذف اور قطف، یہ دونوں جاری نہیں ہو سکتے جی. وتد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا اور اس کے ماقبل کو ساکن کرنا، اس کا نام ہے قطع. او دیکھو قطع، جز کے وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ قطع. جیسے مستفعلن نے نا علن کی، یہ کیا ہے؟ ایک ہے مستفع بکھرا کر کے لن، وہ سبب خفیف ہے. یہ اکٹھا کریں گے تو تب علن، جہاں علیحدہ ہوتا ہے نا وہ علیحدہ ہے، دھیان کرنا اس کا وزن میں جی. تو مستفعل علن جو ہے یہ کیا ہے؟ تو اب اس کے اندر جو آخری ہے ساکن ہے کون ہے؟ وہ نون ہے. اس کو گرایا اور اس سے جو پہلے ہے کون، اس کو ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ ایلو نہیں، غلطی ٹھیک کرو نا. مستفعل کیا بن گیا؟ مستفعل بن گیا. اب چونکہ مستفعل مستعمل نہیں ہے اس لیے پھر ہم وزن کیا اس کو مفعول کے. کس کے؟ تو شعر کے اندر قطع جب طاری ہوگا مستفعل پر تو اس کا وزن نکلے گا. یہ ساری گال آخ پھر ایک باری کیا کھے جی. وتد
مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے ما قبل کو ساکن کرنا، اس کا نام ہے قطع. جیسے مستفعل، اس کے آخری نون کو ساکن کرنا اور اس کے ما قبل لام کو ساکن کرنا، تو بن جائے گا مستفعل. چونکہ یہ مستعمل نہیں ہے یا مستعمل رہے گا تو ہو گیا مفعول. تو خلاصہ یہ ہے کہ مستفعل قطع کی وجہ سے، قطع کی وجہ سے مفعول ہو گیا. اور وتد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا وتد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا اور ساکن کے ما قبل کو ساکن کرنا. ساکن کے ما قبل کو ساکن، جس کو حذف کیا اس کے ما قبل کو، اس کا نام کیا ہے؟ قطع. جی اور مجموع کے ساکن کو حذف کرنا اور اس کے ما قبل کو ساکن کرنا، اس کا نام ہے قطع. واہ واہ. مع الحذف بطر. بطر. اور وہ حذف کے ساتھ بطر ہے، اور وہ حذف کے ساتھ بطر، یعنی بتد مجموع کے ساکن کو حذف کرنا اور ما قبل کو ساکن کرنا. نہ، وہ تو تھا نا وَهُوَ مع الحذف، حذف کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ قطع ہے. یہ تو بطر ہے. ادھر دیکھ، قطع و حذف کو جمع کرنا. کس کو؟ قطع حذف کو جمع کرنا. قطع تو پورا ہو گیا نا، اس کے بعد حذف کو جمع کرنا. خفیف کو ساکن کرنا. کس کو؟ خفیف کو حذف کرنا. سبب کو حذف کرنا پورا. یہ مطلب ہے جی کہ بھئی قطع بھی پورا ہوا. قطع کیا تھا؟ وتد مجموع کے آخر کو، حذف کرنا، ہاں آخر کو حذف کر کے ما قبل کو، اور اس کے ساتھ حذف کو جمع کرنا، سبب خفیف کو حذف. سبب خفیف کو حذف کرنا. جی تو یہ مجموعہ جب ہوگا تو اس کا نام ہے بطر. ان ادھر دھیان کریے ایک باری. قطع و حذف کو جمع کرنا. فاعلات. جی لا، جی جی فاعلات سے تن کو حذف کیا. یہ سبب خفیف ہے. یہ کیا ہے؟ سبب خفیف ہے. اب پیچھے ہے علا. یہ کیا ہے؟ یہ بطر مجموع. ایسا بیان کرو. تن کو حذف کیا حذف کی وجہ سے. جی وہ جو پہلے پڑھا تھا حذف. اور علا جو ہے اس کے الف کو حذف کیا، لام کو ساکن کیا، تو بن گیا فاعل. کیا بن گیا؟ سمجھا رہی ہے؟ اب فاعل چونکہ مستعمل نہیں ہے تو اس کو بنایا فاعلن. آخ دو ترے باری. تبر قطع اور حذف کو جمع کرنا، اس کا نام حذف کیا تھا؟ آخر سے وتد، بطر. وتد خفیف کو حذف کرنا. اب اس سے پہلے جو نہ وتد نہیں، سبب خفیف کو، اب اس سے پہلے جو وتد مجموع ہے اس پر یہ کام جاری کرنا کہ ساکن کو حذف کرنا اور ما قبل متحرک کو ساکن کرنا. جی قطع اور حذف کو جمع کرنے کا نام ہے بطر. جیسے فاعلات سے آخر میں تن سبب خفیف تن جو ہے یہ سبب خفیف ہے، حذف ہو گیا. اور الا یہ وتد مجموع ہے، اس میں آخر ساکن یعنی الف کو حذف کیا اور لام کو ساکن کیا. کو ساکن کیا تو فاعل ہو گیا. اب چونکہ یہ غیر مستعمل ہے، جب اس کو مستعمل پر لے گئے تو فاعلن ہو گیا. اب دیکھ، بطر کی وجہ سے فاعلات جس شعر میں آتا ہے، جس وزن میں، جب اس پر بطر طاری ہوتا ہے تو یہ وزن اس کا نکلے گا فاعلن. کیا نکلے گا؟ فاعلن. سنیں لیکن عام طور خیال رکھنا، یہ پہلے مصرے کے آخر میں ہوتا ہے یا دوسرے مصرے کے آخر میں ہوتا ہے؟ درمیان میں نہیں ہوتے عموماً. آپ نے ولفیہ پڑھتے رہے نا، وہ جو وزن کم ہوتا تھا وہ آخری جز میں ہوتا تھا. یہ اصل میں یوں ہوتا ہے جی، آخری جز میں، درمیان میں، پہلے میں نہیں ہوتا. کہیں ہو بھی جاتا ہے. اچھا جی سمجھ گئے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ بطر. بطر ہے جی. سمجھ آ گیا کہ کس کو حذف کو جمع کرنا. قطع اور حذف کو جمع کر دیں تو یہ بطر بن جائے گا جی. اور قطع قطع مع الحذف مع الحذف بطر ہے جی. اور قطع مع الحذف بطر ہے. جی وحذف ساکن السبب واسکان متحرکہ کسر. کسر.
سبب کے ساکن کو حذف کرنا اور سبب کے متحرک کو ساکن کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کسر. کیا کہ جی؟ سبب کے ساکن کو حذف کرنا اور سبب کے متحرک کو ساکن کرنا، اس کا نام ہے کسر. کسر، یہ چھوٹا سا کام ہے. سبب کے ساکن حرف کو حذف کر کے اس کے متحرک کو مفاعیلن میں جو لن ہے نون کو حذف کرنا اور لام کو تو کیا بن گیا؟ یہ استعمال ہے، یہی رہے گا. کیا کہ جی؟ کسر سبب کے ساکن حرف کو حذف کرنا اور سبب کے متحرک کو ساکن کرنا، جیسے مفاعیلن سے نون کو حذف کرنا اور لام کو ساکن کرنا تو ہو گیا مفاعیل. تو یہ مستعمل ہے. یہ کیا ہے؟ کسر ہے. یہ کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ کسر کیا ہے؟ کسر سبب کے کہ ساکن کلمے جز کے آخر میں جو سبب خفیف ہے اس کے ساکن کو حذف کرنا اور اس کے متحرک کو ساکن کرنا، اس کا نام ہے کسر. چلو جی. اور سبب کے ساکن کو سبب کے ساکن حذف کرنا اور ہی ضمیر دا مرجع اور سبب کے متحرک کو ساکن کرنا، سبب کے متحرک کو ساکن کرنا. اس مجموعے کا نام کسر ہے. جی. سبب کے ساکن کو حذف کرنا اور سبب کے متحرک کو ساکن کرنا کسر ہے. آگے سمجھے کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا وحذف وتد مجموع حزز. پورے وتد مجموع. وتد مجموع کون ہوتا ہے؟ اول ثانی متحرک ساجد سے 2 متحرک تیسرا ساکن. پورے وتد مجموع کو حذف کر دینا، اس کا نام ہے حزز. کیا کہ جی؟ جز کے آخر سے پورے وتد مجموع کو حذف کر دینا، اس کا نام ہے حزز. پھر ایک باری جز کے آخر سے پورے وتد مجموع کو حذف کر دینا، اس کا نام ہے حزز. حذف. اچھا جی، بے خود رو. وتد مجموع پورے کو حذف کرنا. متفاعلن ہے نا، علن یہ کیا ہے؟ وتد مجموع پورا حذف ہو گیا تو پیچھے کیا بن گیا؟ تو متفا غیر مستعمل ہے. اب متفا بر وزن فاعلن ہو گیا. تو یہ متفاعلن حزز کی وجہ سے اس کا وزن رہ جائے گا فاعلن ہو گیا. جی. تو کلمہ تو لانا تھا اتنا بڑا جو متفاعلن ہو، لیکن شاعر نے جو معنی ادا کرنا ہے وہ کلمہ فاعلن جتنا ہے، اس لیے وہ رکھے گا. جی مجبوری ہے شعروں کی. جی کیونکہ شعر پورا وزن کرنا ضروری نہیں ہوتا، مضمون بھی تو نال چلانا ہے نا جی. اصل گل ہے مضمون کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. جی پھر ایک وریا کیا کہ جی حزز کیا ہے؟ جز کے آخر سے پورے وتد مجموع کو حذف کرنا، جیسے متفاعلن سے علن وتد مجموع کو حذف کیا تو متفا ہو گیا. اب چونکہ یہ غیر مستعمل ہے، جب اس کو مستعمل وزن پر لے گئے تو فاعلن ہو گیا. چلو جی. اور وتد مجموع کو حذف کرنا حزز ہے. جی. اور وتد مجموع کو حذف کرنا حزز ہے. جی. ومفروق سلم. سلم. جز کے آخر سے وتد مفروق کو حذف کرنا. وتد مفروق کو حذف کرنا، اس کا نام سلم ہے. سواد نال کیا کہ جی؟ جز کے آخر سے وتد مفروق کو حذف کرنا، اس کا نام ہے سلم. پھر ایک باری جز کے آخر سے وتد مفروق کو حذف کرنا، اس کا ہے سارے یہ آخر سے ہی. جی سلم. وتد مفروق کو حذف کرنا. کس کو؟ وتد مفروق کو حذف کرنا. یہ کیا ہے؟ سلم. مفعولا تو ہے کہ کوئی نہیں؟ اس میں جو لا تو ہے، لا تو یہ کیا ہے؟ پورا حذف ہو گیا. پیچھے کیا بچ گیا؟ چونکہ یہ مستعمل نہیں ہے تو اس کو بنایا فاعلن. کیا کہ جی؟ پھر پوری گل کر دیں. سلم جز کے آخر سے وتد مفروق کو حذف کرنا. اب یہ وہاں جاری ہوگا جہاں آخر میں وتد مفروق ہوگا، جہاں نہیں ہے وہاں یہ جاری نہیں ہو سکتا. جی جیسے لا تو اس کے آخر میں لا تو یہ وتد مفروق ہے، اس کو حذف کیا تو مفعول ہو گیا. اب یہ غیر مستعمل ہے تو جب مستعمل پر لے گئے تو فاعلن ہو گیا. چلو جی. اور
वतद मफरूक को हज़फ करना, वतद मफरूक को हज़फ और पिछोतब आ गया ना वहाज़फ़ो वाता दिन मफरूकिन, वतद मफरूक को हज़फ करना वतद मफरूक को हज़फ करना सलम है। शाबाश जी। और वतद मफरूक को हज़फ करना सलम है। आगे जी। वइस्कान उस्साबिल मुतहर्रिकी वक्फ़ुन, सातवां मुतहर्रिक जो हो, जुज़ का सातवां मुतहर्रिक, इसको साकिन करना ये वक्फ है। क्या क्या जी? जुज़ के सातवें मुतहर्रिक को साकिन करने का नाम वक्फ है। फिर एक बारी जुज़ के सातवें मुतहर्रिक को साकिन करने का नाम वक्फ है। आगे, वहस्बुहु कस्बुन, इसी जुज़ के सातवें मुतहर्रिक को हज़फ कर दे, इसका नाम कस्फ है। हाँ जी। जुज़ के सातवें मुतहर्रिक को हज़फ करने का नाम कस्ब है। फिर एक बारी जुज़ के सातवें मुतहर्रिक को हज़फ करने का नाम कस्ब है। कौन तो देखो वक़फ़, सातवें मुतहर्रिक हरफ को साकिन करना, ये क्या है? वक्फ। मफ़ऊलातो के ता को साकिन किया तो क्या बन गया? मफ़ऊलात। ये मुस्तामल है। क्या क्या जी? वक़फ़ क्या है? सातवें मुतहर्रिक हरफ को साकिन करना। अब ये वहाँ होगा जिसका सातवां मुतहर्रिक होगा, साकिन होगा तो वहाँ नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे वहाँ। जैसे मफ़ऊलातु, इनका सातवां ता है, उसको साकिन किया तो मफ़ऊलात हो गया और ये मुस्तामल है। कसफ, सातवें मुतहर्रिक हरफ को हज़फ करना, सातवें मुतहर्रिक हरफ को हज़फ करना। ये भी उसी पर जारी होगा जो मुतहर्रिक सातवां मुतहर्रिक होगा। तो मफ़ऊलातों के ता को हज़फ कर दें तो क्या बन गया? मफ़ऊलात। अब मफ़ऊला चूँकि मुस्तामिल नहीं है तो इसको फिर मफ़ऊलुन बनाया। क्या क्या जी? कसफ, कसब, जुज़ के सातवें मुतहर्रिक हरफ को हज़फ करना। जैसे मफ़ऊलातु, अब इसके सातवें मुतहर्रिक ता को हज़फ किया तो मफ़ऊला हो गया। अब ये मुस्तामिल नहीं है तो इसको फिर मफ़ऊलुन बनाया। चलो जी। और सातवें मुतहर्रिक को सातवें मुतहर्रिक को साकिन करना साकिन करना वक़फ़ है, और सातवें मुतहर्रिक को हज़फ करना सातवें मुतहर्रिक को हज़फ करना कसफ है। जी आके जी। और सातवें मुतहर्रिक को साकिन करना वक़फ़ है और सातवें मुतहर्रिक को हज़फ करना कसब। जी, ये पहला बाब पूरा हो गया है। इसमें क्या पढ़ा आपने? जब पीछे देखें जहाँ से बाब शुरू हुआ था, ये क्या था कि ज़िहाफ़ और इलल के अलक़ाब जी, ये जो अभी तारीफ़ें सारी पढ़ी आपने, इससे आपने समझा है कि ज़िहाफ़ आखिर में नहीं होता, ज़िहाफ़ पहले होता है, इलल सारी आखिर में होती है। फ़र्क यही है। ये जो तारीफ़ें पढ़ी इसको समझा है, ज़िहाफ़ आखिर में नहीं पहले है। और कोई एक अद की तारीफ़ तो ज़िहाफ़ मुफरद भी है, मुफरद की, मुरक्कब की 4 किस्में। इलल ज़्याती भी और नक्स भी है। इलल जो ज़्याती की सूरत में है उसकी 3 किस्में हैं, तरफील, और इलल जो नक्स की सूरत में उसकी हज़फ, कसब।